بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع اقبال کی نظم شکوہ کا تعارف اور پس منظر، کہ یہ نظم کن حالات میں لکھی گئی اور کس وقت لکھی گئی، اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ شکوہ انجمن حمایت اسلام لاہور کے 26ویں سالانہ جلسہ میں پڑھی گئی، جو اپریل 1911 میں رواز ہاسٹل اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں منعقد ہوا تھا۔ اس اجلاس کی صدارت فقیر سید افتخار الدین نے کی تھی۔ ایک شاعر کی حیثیت سے علامہ اقبال کی شہرت و مقبولیت میں انجمن کے جلسوں کو بڑا دخل ہے۔ ان جلسوں میں نظمیں پڑھنے کی ابتدا انہوں نے 1900 میں نالہ یتیم سے کی، 1901 میں یتیم کا خطاب ہلال عید سے، 1902 میں اسلامیہ کالج کا خطاب پنجاب سے، 1903 میں ابر گوہر بار فریاد ملت اور 1904 میں تصویر درد پڑھی۔ 1905 میں اقبال کوئی نظم نہ پڑھ سکے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے۔ 1908 میں یورپ سے واپسی کے بعد اقبال نے انجمن کے سالانہ جلسے میں شکوہ پڑھی۔ اس جلسے میں علامہ اقبال کے والد محترم شیخ نور محمد بھی موجود تھے۔ انجمن کے جلسوں کے لیے اقبال جو نظم لکھتے وہ بالعموم اسے پہلے چھپوا لیا جاتا۔ نظموں کی یہ مطبوعہ کاپیاں جلسوں میں فروخت کی جاتی اور اس کی آمدنی انجمن کو چندے کے طور پر دی جاتی، مگر شکوہ اس سے بیشتر طبع نہیں کرائی گئی۔ جلسے میں نظم پڑھنے سے پہلے اقبال نے ایک قطعہ سنایا اور اس کے بعد شکوہ خلاف معمول تخت اللفظ پڑھنا شروع کی۔ سامعین نے ترنم سے سنانے پر اصرار کیا، کیونکہ اس سے پہلے وہ نظمیں ترنم میں ہی پڑھا کرتے تھے۔ اقبال نے جواب دیا، یہ اسی طرح سنائی جائے گی، کیونکہ میں بہتر جانتا ہوں کہ نظم پڑھنے کا کون سا طریقہ موزوں ہے۔ چنانچہ تخت اللفظ پڑھی گئی، مگر بقول غلام الرسول مہر انداز اس درجہ دل آویز تھا کہ جن خوش نصیبوں نے سنی وہ زندگی کے آخری لمحوں تک اسے بھول نہ پائیں گے۔ اس نظم کی جو کاپی اقبال نے اپنے قلم سے لکھ کر لائے تھے، اس کے لیے متعدد اصحاب نے متعدد رقوم پیش کی۔ نواب ذوالفقار علی خان نے 100 روپے کی پیشکش کی اور رقم ادا کر کے اس اصل نظم کو انجمن کو دے دی۔ علامہ اقبال جب نظم پڑھ چکے تو ان کے پاس ایک بڑے مداح اور قدر شناس خواجہ صمد آگے بڑے اور جوش مسرت سے اپنا قیمتی دوشالہ ان کے شانوں پر ڈالا۔ اقبال نے یہ دوشالہ اس وقت انجمن کے منتظمین کو دے دیا۔ اس کے بعد یہ یادگار اور متبرک دوشالہ اس مجمع عام میں نیلام کیا گیا اور اس کی سب سے بڑی بولی ختم ہونے پر رقم وصول ہوئی، وہ انجمن حمایت اسلام کی تحویل میں دی گئی۔ اقبال نے انجمن کے جلسے میں شکوہ جس شکل میں پڑھی، بانگ دار میں شامل کرتے وقت اس میں کئی مقامات پر تبدیلی کی گئی۔ مثلاً 13ویں بند کے چوتھے مصرعے کی ابتدائی صورت یہ تھی، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے۔ 17ویں بند کا 5واں مصرعہ ابتدائی شکل میں اس طرح تھا، تانے اغیار ہے رسوائی و ناداری ہے۔ 25ویں بند کا 5واں مصرعہ ابتدائی شکل میں اس طرح سے تھا، پھر پتنگوں کو مذاق تپش اندوزی دے۔ بانگ دار کے اشاعت سے پہلے یہ نظم مختلف رسالوں مثلاً پنجاب ریویو، مخزن، تمدن اور ادیب میں شائع ہوئی۔ متعدد زبانوں انگریزی، عربی، بنگالی، پنجابی میں اس کے بہت سے تراجم بھی شائع ہوئے۔ ایک آرٹسٹ زرار احمد کاظمی نے نظم کو مصور کر کے علامہ اقبال کی خدمت میں پیش کیا، جسے انہوں نے بے حد پسند کیا اور مصور کے نام ایک مکتوب میں اس کی تعریف کی۔ شکوہ کی تالیف اوائل 1911 کے زمانے میں سلطنت عثمانیہ کے بہت سے علاقے راست برطانوی تسلط میں تھے۔ ایران پر عملاً روسی، برطانوی اور کسی حد تک جرمن اثرات کی حکمرانی تھی۔ ادھر عرب نیشنلزم کے اثرات تیزی سے پھیل رہے تھے۔ لارنس آف عریبیہ جیسے لوگ بڑی سرگرمی سے اس کے لیے کام کر رہے تھے۔ عرب ترکوں کے خلاف آمادہ بغاوت تھے۔ نوجوان ترکوں کی تحریک کے زیر اثر ترکی میں لادینیت اور تورانی قوم پرستی فروغ پا رہی تھی۔ اندرونی خلفشار کے علاوہ بیرونی طاقتیں عثمانی سلطنت کے لیے نت نئے مسائل کھڑے کر رہی تھیں۔ صہیونی سلطنت عثمانیہ کی بربادی اور خاتمے کے لیے سازشوں میں مصروف تھے۔ ہندی مسلمان یا تو کانگریس کے حاشیہ بردار تھے یا ان میں الا ماشاء اللہ یور موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ قسم کے رہنما پائے جاتے تھے، جو مغرب سے بے حد مرغوب تھے اور سر سید تحریک کے زیر اثر و اسلام کے بارے میں معذرت خواہانہ انداز فکر رکھتے تھے۔ ملک پر انگریزوں کی سیاسی گرفت خاصی مضبوط ہو گئی تھی۔